السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جزء 3 یعنی پارہ 3 آیت 58 سے لے کر 60 تک کی تلاوت کریں گے۔ اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے۔ چلیں میں قرآن کے پیش پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، ذَلِكَ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نتلو و مد علی یا لین من الآیات، دونوں جگہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ والذکر الحکیم، ذال باریک اور را بھی باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ اور الحکیم میں مد عارض وقفی ہے، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو وقف کی صورت میں، حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی کر رہے ہیں وقف کی صورت میں تو مد عارض وقفی ہوگا۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ مثل سا باریک، عیسیٰ عی یا مدہ اور سا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ عند اللہ کمثل آدم، عند اخفاء حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، پھر ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ عند اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے۔ کمثل آدم، اور یہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی اور وقف کی صورت میں میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے، آدم سے آدم۔ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه خاء اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ من تراب ثم، من اخفاء حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ را ترا، اور را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ترا
بین میں اخفا حقیقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ثا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. ثم میم مشدد، اس میں غنہ ہوگا. قال لہو کن فیکون، اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. کن فیکون. وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك، من ربك میں ادغام بلا غنہ ہے، اس کو ادغام تام کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے را ہے. ادغام ہوگا، نون کا را میں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. مر ربک، مر ربک، اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پور پڑی جاتی ہے. مر ربک، ربک فلا الف مدہ تکم کم، اور یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے لیکن غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے. یا نون کا میم میں ادغام ہوگا لیکن یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. تکم، اور یہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، تو یہاں غنہ کر کے ادغام کر کے پڑھیں گے. من الممترین، مم میں اظہار شفوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو اظہار شفوی ہوگا. اور را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين.